دیکھیے حضرات محترم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ اولوالعزم نبی تھے، دھڑلے والے نبی تھے، بڑے دمنگ نبی تھے، بڑا غصہ بھی ان کو جلدی آ جاتا تھا، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے تھے اور کہا تھا کہ آپ نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو سوچتا رہا کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میری قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور وہ بیچارہ آرام سے کہتا ہے اے میرے ماں جائے، مجھے کچھ نہ کہیں، میں مخلص تھا، میں نے صرف یہ کوشش کی کہ آپ کے قوم کا بٹوارا نہ ہو جائے۔ یعنی بڑے غصے والے نبی تھے، حتیٰ کہ جب آئے ہیں تو اس وقت ان کو پتہ چلا کہ سامری نے گڑبڑ کی ہے، تو جو تختے لے آئے تھے تورات کے وہ بھی نیچے پھینک دیے۔ پھر بعد میں ان کو اٹھایا، لوگوں کو بتایا کہ میں کتاب آپ کے لیے لایا ہوں۔ بڑے دھڑلے والے نبی تھے، لیکن یہودیوں کے بعد مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا، کچھ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا ہے، کچھ نے نہیں مانا۔ اب جب حضرت عیسیٰ کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، یہودیوں کی 3 بستیاں بسائی گئی تھیں مدینہ کے ارد گرد۔ وہ مدینہ کے اندر نہیں رہے، جیسے یہ ماڈل ٹاؤن، موچی دروازہ وغیرہ جو مرکز ہیں، اکبری منڈی، ان سے یہ باہر ہے، اسی طرح ان کی بستیاں بھی باہر تھیں، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی آنے والا ہے، ہم اس کو مانیں گے، اس کی حکومت قائم ہوگی۔ اور دوسرے عربوں کو کہتے تھے پھر اگر آپ نے نہ مانا تو آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ لیکن جس وقت نبی آ گئے، دیکھا وہ تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے، ان کا خیال تھا کہ ہمارے اسحاق کی اولاد سے ہوں گے، تو ان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو انہوں نے بھی نہیں مانا نبی کو، لیکن ہمارے مسلمانوں نے مانا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا کی حکومت دے دی، سپر طاقت بن گئے تھے۔ روم کی حکومت بھی ختم، ایران کی حکومت بھی ختم، یہ سپر طاقت بن گئے تھے۔ لیکن آج سے 1434 سال پہلے جب عید غدیر، عید تو ہم کہہ رہے ہیں عید بنی ہے، اس کے بعد سے بنی ہے، غدیر خم میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سخت گرمی میں، کہ جہاں صورتحال یہ تھی کہ راستے تبدیل ہو رہے تھے، ایک راستہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا، ایک راستہ یمن کی طرف جا رہا تھا، ایک راستہ مراکش، مصر وغیرہ کی طرف جا رہا تھا، چوتھا راستہ بھی اسی طرح تھا کہ لوگ اس کی طرف جا رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں وہاں سخت گرمی، لوگ بڑے پریشان تھے، کوئی درخت وغیرہ بھی کوئی نہیں تھے، لیکن وہاں حضرت کے لیے پالانوں کا ممبر بنایا گیا۔